الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة یوسف وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ ترجمہ: اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی جس طرح ایسا اچھا خواب اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اسی طرح محض جاذبہ رحمت سے اپنی بارگاہ قریب میں تجھ کو خصوصی مقام عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور طرح طرح کی ظاہری اور باطنی نوازشیں کیں۔ مثلاً تعبیر رؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، یعنی خواب سن کر اس کے اجزاء کو ذہانت اور فراست سے ٹھکانے پر لگا دینا، یا ہر بات کے موقع محل کو سمجھنا اور معاملات کے عواقب اور نتائج کو فوراً پرکھ لینا، یا خدا اور پیغمبروں کے ارشادات، اقوام اور امم کے قصص اور کتب منزلہ کے مضامین کی تہہ تک پہنچ جانا، یہ سب چیزیں تاویل الاحادیث کے تحت میں مندرج ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اخروی نعمتوں کے ساتھ دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے گا، نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت میں حصہ دے گا، اور شدائد و محن سے نجات دے کر خوشحالی اور فراغ بالی کی زندگی نصیب کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام کے گھرانے کو دنیاوی مکروہات اور مادی تکلیفوں سے رہائی دے گا، اور آئندہ ان کی نسل سے بڑے بڑے پیغمبر اور بادشاہ پیدا کرے گا۔ حضرت یعقوب نے تواضعاً اپنا نام نہیں لیا، اپنے والد حضرت اسحاق اور ان کے والد حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے اپنا خلیل اور نبی بنایا، ان کے دشمن نمرود کو ہلاک کیا، آگ کے شعلوں پر ان کے لیے گلزار بنا دیا، اسحاق کو نبوت عطا فرمائی، پھر ان کے سلب سے حضرت یعقوب جیسا نبی پیدا کیا جس سے تمام انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا۔ حدیث صحیح میں ہے، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، یعنی کہ ساری پشتیں جو ہیں یہاں پر بیان ہوئیں وہ کریم ہیں، جیسے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کی مناسبت اور استطاعت سے باخبر ہے، اور اپنی حکمت سے اسی کے مناسب فیض پہنچاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔